وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صلوات بھیجیں محمد علی محمد. موضوع گفتگو سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام ہے، اور بغیر کسی تمہید کے گفتگو کے ہم اور آپ اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی تعریف کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے عبد پر قرآن نازل کیا، اور اس کتاب میں کوئی بھی کجی، کوئی بھی ٹیڑھا پن، کوئی بھی ضعف، کوئی بھی کمزوری، کوئی بھی تناقض اس کتاب میں موجود نہیں ہے. بحث چل رہی ہے لفظ عبد کے اوپر، چونکہ دو نقطے آپ حضرات کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں کہ پروردگار عالم نے پہلا فخر اس بات پہ کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے قرآن نازل کیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ تعریف ریزن کے ساتھ کر رہا ہے، بغیر ریزن کے تعریف نہیں ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کو نازل کیا ہے، یعنی تعریف کی وجہ بھی بتا رہا. اور اس کے بعد قرآن کو نازل کیا اپنے عبد پر، اور میں نے اس کی گہرائی آپ کو بتائی کہ لفظ عبد تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے، ذات رسول نہیں، ذات نہیں، ورڈ، لفظ رسول سے بھی بہتر ہے لفظ عبد، اور لفظ نبی سے بھی بہتر ہے لفظ عبد، اور لفظ امام سے بہتر ہے لفظ عبد. اس لیے کہ یہ ساری ڈگریاں جب ملتی ہیں جب عبد ہو. نبی تبھی بنے گا جب پہلے عبد ہو، رسول تبھی بنے گا جب پہلے عبد ہو، امام تبھی بن سکتا ہے جب پہلے عبد ہو. اسی لیے میں نے اپنے بیان کو یہاں ختم کیا تھا کہ میرا مولا تعریف کرتے ہو کفا بی عزن ان اکون لک عبدن، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اب یہ کتنا قیمتی جملہ ہے، اس میں کتنی پوری مناجات ہے، مکمل مناجات ہے، بہترین دعا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نے اس میں بہترین کردار پیش کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دولت مند ہونے میں عزت نہیں ہے، انسان کے صاحب اقتدار ہونے میں عزت نہیں ہے، انسان کی ساری عزت وابستہ ہے عبدیت سے. اگر وہ عبد ہے تو عزت دار ہے، اگر وہ عبد نہیں ہے تو عزت دار نہیں ہے. اس لیے کہ عبد ہوگا تو خالق سے رشتہ جڑا رہے گا، عبد نہیں ہوگا تو خالق سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو لعنتوں کے طوق گلے میں پڑ جاتے ہیں. نہیں، میرے جملے پہ آپ نے توجہ نہیں دی ہے. جب عبدیت کا رشتہ خدا سے ٹوٹ جاتا ہے تو پھر یہ آدمی شیطان بن جاتا ہے، یا فرعون بن جاتا ہے، یا نمرود بن جاتا ہے، یا شداد بن جاتا ہے، یا حامان بن جاتا ہے. مگر اس کے باوجود بھی اس کی رحمت اور اس کا فضل دیکھیے، اس کا کرم دیکھیے کہ انسان اپنی نالائقی سے اس سے رشتہ توڑ لیتا ہے، لیکن وہ کبھی اپنا رشتہ اپنی مخلوق سے نہیں توڑتا. تم فرعون بن گئے مگر کھانا دیں گے، تم فرعون ہو مگر پانی دیں گے. نہ اپنی زمین سے نکالیں گے، نہ اپنے آسمان کا سایہ روکیں گے،
نہیں، ہر چیز تمہارے لیے ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ اسی لیے میری شہزادی نے جب یزید نے دربار میں کہا، ابتدا ہی سے میں آپ کو گہرائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جب یزید نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور دیکھا تمہیں اللہ نے کتنا ذلیل کیا اور مجھے اللہ نے کتنی عزت دی، تو شہزادی نے یہی تو کہا تھا یہ ڈھیل ہے، اسے عزت نہ سمجھنا، پروردگار تجھے اپنے شکنجے میں کس رہا ہے تاکہ تو ایسی منزل پر پہنچ جائے کہ پھر وہاں سے نکلنا تیرے لیے مشکل ہو جائے۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار میں کہا، لیکن یہ میرا ابھی سبجیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ باقی مجالس میں آئے گا وہ، تب میں بیان کروں گا تاکہ ہم جو ہیں ترتیب سے چلیں۔ تو قرآن مجید ہم نے کس کے اوپر نازل کیا؟ عبد کے۔ اب اسی کے لیے السلام علیک ایھا العبد الصالح، سلام ہو آپ کے اوپر اے عبد صالح، یعنی ایک تو عبد ہی ہونا بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت عباس کی زیارت میں عبد سے بڑھ کے بھی کچھ ہے، اور صالح اللہ کے نیک بندے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ تو خیر عبدیت کو میں نے بتا دیا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں، اور میرے فقر کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ انت کما احب، تو ایسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا۔ یہی تو مسئلہ روکا تھا، اور اللہ نے بنا بھی لیا ہے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہوں تو اللہ کے کمالات نظر نہیں آئیں گے جب تک علی پر غور و فکر نہیں ہوگا۔ جتنا علی پر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کو اللہ کے کمالات سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح جتنا حسین ابن علی پر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے کمالات انسان کے ذہن میں آتے رہیں گے۔ بس عزیزو، تاکہ میں دو چیزیں، اب تیسری چیز، قیمن لینذر بأسا شدیدا من لدن وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ اب یہ دوسری آیت شروع ہو رہی ہے سورہ کہف کی۔ پہلی آیت کا تبصرہ میں نے آپ کی خدمتوں میں کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ کہف کے لیے ہے کہ جس انسان نے اس سورہ کی، معصوم نے فرمایا، 10 آیات کو حفظ کیا، معصوم فرماتے ہیں جو انسان، اچھا یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کتنے بڑے بڑے بجٹ آپ حضرات کے ذہنوں میں رہتے ہیں، کتنی کتنی چیزیں آپ حضرات اپنے اذہان عالیہ میں حفظ کرتے ہیں، بڑی بڑی لسٹ، بڑی بڑی فہرستیں آپ حفظ کر لیتے ہیں۔ نہیں حفظ کرتے تو قرآن حفظ نہیں کرتے، نہیں حفظ کرتے تو معصوم کی حدیث حفظ نہیں کرتے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ جو آدمی 10 آیات اس سورے کی حفظ کر لے تو جب دجال پوری دنیا کو بہکائے گا تو جس کے سینے میں یہ 10 آیات ہوں وہ اس کے بہکائے میں نہیں آئے گا۔ تو جوانوں کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ، انسان کے لیے کتنا مین ہے یہ سورہ۔ پھر چھٹے امام نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی کل لیلۃ الجمعہ لم یمت الا شہیدا ویبعثہ مع الشہداء واوقف اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے لم یمت الا شہیدن، وہ نہیں مرے گا مگر شہید، یعنی اسے عام موت نہیں آئے گی بلکہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا، اس کو شہادت ملے گی۔ لم یمت الا، اب انشاءاللہ اس مجلس سے ہم سب یہ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اس سورے کو جا کے پڑھیں گے بھی اور اس سورے پہ غور بھی کریں گے، اس سورے کی 10 آیات کم سے کم یاد کریں گے۔ جس نے اس سورے کو جمعرات کے دن یعنی جمعرات کی رات میں اس کو پڑھا، جمعے کی رات میں، تو نہیں مرے گا مگر شہید۔ وَيَبْعَثُهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اس کو شہداء کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا اور اسے محشر میں وہیں کھڑا کیا جائے گا جہاں شہداء کھڑے رہتے ہیں۔
اب اس کا مطلب یہ ہے جہاں رسول کے ساتھ شہید ہونے والے جتنے بھی جنگیں ہیں ان میں جو شہید لوگ ہوئے ہیں جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہیں پر ہم کھڑے ہوں گے، خالی اس سورے کی تلاوت سے۔ دوسری آیت ہے، دوسری روایت، من قرأ سورۃ الکہف لم تضرہ فتنۃ الدجال، جو انسان سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اس پر شیطان کے اور دجال کے حربے چلنے والے نہیں ہیں، یعنی وہ محفوظ رہے گا۔ کبھی ہے ہل ادلکم علی سورۃ شیعہا 70,000 ملک، اے میرے صحابہ کیا تمہیں میں وہ سورہ بتاؤں کہ جس سورے کو لے کے 70,000 ملائکہ آئے تھے، جس سورے کو 70,000 ملائکہ لے کے آئے، اور جب وہ لے کے آئے تو زمین سے آسمان تک اس کی عظمت اور اس کا نور پھیلتا گیا۔ تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے وہ کون سا سورہ ہے؟ تو نبی نے فرمایا ہی سورۃ الکہف، وہ ہے سورہ کہف، کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان دجال سے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور نہیں مرتا مگر شہید مرتا ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے تو نور زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارا چھٹے امام اور نبی اور مولا کائنات اور پیغمبر اور ائمہ سے روایات ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی یہ احادیث۔ تو جو اس سورے کو پڑھے گا تو یہ اگر سورہ پڑھ رہا ہے تو 1 سال میں اگر دجال آ گیا تو یہ فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی سورے کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا کہ مجھے اپنے اندر وہ صفات لانی چاہیے کہ جن صفات سے میں لشکر امام زمانہ میں شامل ہو سکوں۔ میں نے کیوں کہا؟ اسی لیے چونکہ اس کی اتنی اہمیت ہے، یہ آخری زمانے میں دیکھیے اس سورے کے اندر 4 قصے ہیں، اس کی اہمیت، اس سورے کے اندر 4 قصے ہیں۔ پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا، دوسرا قصہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا، تیسرا قصہ ہے ایک اس انسان کا جس کے پاس 2 باغ تھے، اسے مال پہ غرور ہو گیا، تیسرا قصہ ہے جناب ذوالقرنین کا کہ جنہیں پوری کائنات کی حکومت ملی تھی اور جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ وہاں تک پہنچے تھے۔ تو اس میں کتنے واقعات ہیں؟ یعنی ایسا قرآن کے کسی سورے میں نہیں ہے جس میں اتنے واقعات ہوں۔ اب آپ دیکھیے انسان بہکتا ہے 4 چیزوں سے، یا تو دین کے مسئلے میں بہکتا ہے، یا مال کے ذریعے بہکتا ہے، یا جب علم آ جائے تب بہکتا ہے، یا جب دولت آ جائے تب بہکتا ہے، اور اس سورے کے اندر 4 سے بچنے کا طریقہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ نہیں، ایک اور صلوات پڑھیے بآواز بلند، صلی علی محمد۔ یہ گہرائی میں جائیے، انشاءاللہ آج کے دن سے آپ کو سورہ کہف کی وہ آیات دیکھ کے آنی پڑیں گی جو میں پڑھ رہا ہوں، تبھی تو آپ کو اس کی روشنی اور اس کا نور ملے گا۔ تو کتنے واقعے ہیں؟ جلدی جلدی بولیے۔ 4 واقعے ہیں، یا تو دین کا فتنہ، یا مال کا فتنہ، یا علم آ گیا تو غرور پیدا ہو گیا علم کا فتنہ، یا سلطنت آ گئی اس کا فتنہ، اور اس سورے میں یہ 4 موجود ہیں۔ لہذا یہ 4 اگر آدمی پڑھے گا واقعات تو اسے یہ طریقہ معلوم ہو، اس لیے کہ جب دجال آئے گا امام سے پہلے تو وہ دجال آپ کو جو عالم ہیں انہیں علم میں غرور کروا کے بہکائے گا، جن کے پاس مال ہے چونکہ وہ مال کا لالچ دے کے بہکائے گا، وہ دین پیش کر کے بہکائے گا، وہ سلطنت کے ذریعے بہکائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس سورے کو نازل کیا تاکہ بہکانے والا بعد میں آئے، بچانے والا پہلے آئے۔ یہ وہ سورہ ہے جو آپ کو بچا رہا ہے، سورۃ الکہف۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اسی سورے کی تلاوت کی ہے۔
توجہ چاہتا ہوں، کیوں امام نے اس سورے کی تلاوت کی؟ سورہ الحمد نہیں پڑھا، سورہ قل ہو اللہ نہیں پڑھا، دوسرے سورے نہیں پڑھے۔ حسین ابن علی نے اگر تلاوت کیا کوفے میں تو کون سا سورہ؟ ہاں اب بھی بول دیا کریں تھوڑا سا، سورہ کہف۔ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ابھی یزیدیت کا فتنہ موجود ہے، اور اس فتنے سے جو چیز بچا سکتی ہے وہ سورہ کہف ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے نہ جانے کتنے فتنے آئیں گے، تو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ ہے صرف اور صرف، انشاءاللہ ریزن بتاؤں گا کیوں پڑھا انہوں نے آگے کی مجلسوں میں۔ لیکن یہ سورہ کہف قرآن مجید کا وہ سورہ کہ جو انسان کو دجال سے بچاتا ہے۔ اور ایک روایت میں نے ابھی پڑھی جس میں یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر زیادہ قرض ہو جائے یا کوئی آدمی فقیر ہونے لگے تو اسے جو سورہ نجات دے سکتا ہے اسے کہتے ہیں سورہ کہف۔ قرض سے نجات دیتا ہے سورہ کہف، فقیری سے نجات دیتا ہے سورہ کہف۔ پھر نبی نے فرمایا اس سورے کا نام قرآن کریم میں تو سورہ کہف ہے، لیکن توریت میں اس سورے کا نام ہے سورہ حائلہ۔ حائلہ یعنی مانعہ، مانعہ یعنی روکنے والا، یعنی سپر، یعنی سپر۔ تو اس سورے کا نام دوسرا کیا؟ سورہ حائلہ، یعنی منع کرنے والا، بیچ میں آ جانے والا، سپر بن جانے والا۔ کہا حائلہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا ایک طرف جہنم کی آگ ہوگی، ایک طرف مومن ہوگا، تو جو مومن اس سورے کو پڑھے گا یہ سورہ ان دونوں کے بیچ میں آ جائے گا تاکہ جہنم کی آگ مومن تک نہ پہنچے، مومن جہنم تک نہ پہنچے۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، چاروں فتنوں سے بچاتا ہے، دجال سے بچاتا ہے، اور یہ نور ہی نور پھیلا دیتا ہے۔ خیر آج میں نے اس سورے کی روایات ساری آپ کی خدمت میں پڑھ دی، ایک دو روایت رہ رہی وہ آگے آ جائیں گی۔ تو اب اس سورے کی دوسری آیت، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کے عذاب سے ڈرائیں۔ اچھا، جیسے ہی کہا اس کے عذاب سے ڈرائیں، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں انہیں بشارت بھی دیں۔ بس یہ ہے مین۔ آج کا میرا ٹاپک اس کی تشریح میں ہے، چونکہ بہت ہی مصیبت آ رہی ہے ہماری قوم کے اوپر۔ پڑھنے والا گروپ، ممبر پہ آنے والا گروپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ممبر کا وہ حصہ ہے، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو اتنا ثواب بیان کرتے ہیں، اتنا ثواب بیان کرتے ہیں اور اتنا جرأت مند بناتے ہیں کہ مجلس سے اٹھنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ اب کچھ بھی کرو بخشے تو گئے۔ یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں غلط دونوں چیزیں ہیں۔ ایک ممبر پہ آیا، اس نے اتنا ڈرایا، سانپ، بچھو، وحشت قاب، ایسا لگتا ہے مجلس میں بیٹھنے والے کو تو بچنے والا نہیں ہے۔ اجا تو بچنے والا نہیں ہے تو جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، اس لیے کہ ویسے بھی جہنم میں جانا ہے اور ایسے بھی جہنم میں جانا ہے۔ اور اتفاق سے کوئی مریض آ جائے بیچارہ دل کا تو ہو سکتا ہے اسے تو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے بیچارے کو گھر جا کے، کہ اتنا عذاب نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں سورہ کہف کو پڑھو۔ کیا کہا اس میں؟ ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے یہ نبی دونوں چیزیں انجام دے۔ یعنی کیا مطلب؟ ڈرائے بھی، بشارت بھی دے، ایک چیز نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی کے دو لقب ہیں، ایک ہے بشیر اور ایک ہے نذیر۔ نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا عذاب خدا سے، بشیر کہتے ہیں جنت کی بشارت دینے والا۔ جب دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو انسان کی ہدایت ہوگی۔
منبر پہ آنے والا گروپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک آتا ہے تو وہ اتنا عذاب کہ بیچارہ مومن کہتا ہے یار میں آج مجلس میں آ کے پھنس گیا لگے. ہاں واقعاً ہوتا. جہنم میں جاؤ گے، یہ اسفل السافلین میں جاؤ گے، ایسے جاؤ گے ویسے جاؤ گے، یہ سانپ یوں کاٹیں گے، یہ گلے میں یوں ہوگا، یہ وحشت قبر ہو. اچھا ادھر دیکھیں اگر روایات سے بیان کریں تو چلے کوئی مسئلہ بھی ہے، خود ہی خود ڈرائے جا رہے ہیں. وہ جو بشارت دینے والا ہے ماتم کر لو، مجلس کر لو، پورے سال کچھ بھی کرو، پھر تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب دیکھیں مسئلہ دیکھیں کتنا بگڑ رہا. ایک نے اتنا جرأت مند بنایا کہ وہ کہتا ہے اب کچھ بھی کرو یہ کافی ہے. ایک نے اتنا ڈرایا وہ یہ کہتا ہے جب مجھے بخشا جانا ہی نہیں ہے تو بھائی میں نے ایک کام کیوں کروں، میں تو ویسے بھی جہنم میں جاؤں گا اور ایسے بھی جہنم میں جاؤں گا. بس عزیزو اسی لیے کائنات کے عظیم مولا کا کلام پڑھیے ایسے حالات میں، اور وہ ہے نہج البلاغہ. اس میں کیا ہے؟ الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤیسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ. بہترین عالم، فقیہ اور دانا انسان اس کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو نہ رحمت خدا سے مایوس کرے اور نہ عذاب خدا اس کے دل سے بالکل نکال دے. کیا مسئلہ؟ یعنی مولا فرماتے ہیں عالم دین فقیہ کی علامت یہ ہے کہ جب وہ کچھ بیان کرے تو اس طرح عذاب بیان نہ کرے کہ انسان کے ذہن سے اس کی رحمت کا تصور ہی ختم ہو جائے. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جلاد ہے، کوئی بادشاہ ایسا ہے کہ جی انہیں ہمارے پہ ہر وقت غصے رہتا ہے. نہیں. اسی لیے میں نے بعض روایات میں پڑھا اگر اس کی رحمت پہلے نہ ہوتی اور غضب پہلے ہوتا تو یہ دنیا پیدا ہی نہ ہوتی. بہرحال قیمتی بات تھی جو میں نے پہنچا دی، اب اس پہ غور کرتے رہیے گا آپ. اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، اسی لیے یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ ذات کہ جس کا غضب پیچھے رہ جاتا ہے اور اس کی رحمت آگے بڑھ جاتی ہے. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور اس کا غضب بعد میں ہے، اس کی رحمت پہلے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجلسوں سے کبھی کبھی مجلسوں میں آنے کے بعد بھی دور ہو سکتا ہے آدمی، چونکہ بعض کا یہ ہو گیا ہمیں تو کوئی فضیلت کی بات بتانی ہی نہیں ہے، ہمیں بھائی انہیں ڈرانا ہے کسی بھی طرح. تو اگر کوئی آپ کے ڈرانے سے مر گیا تو اس کے خون کا الزام آپ کے اوپر آ جائے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں. مولا نے فرمایا الفقیہ کل الفقیہ، بہترین عالم دین وہ ہے کہ جب وہ بیان کرے لم یقنط الناس من رحمت اللہ، نہ تو رحمت الہی سے مایوس کرے، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِن مَكْرِ اللَّهِ، اور ایسا بھی بیان نہ کرے کہ مجمع یہ سوچے کہ نہیں اس کے عذاب کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. نہیں، بیلنس. سورہ کہف کیا کہتا ہے؟ نبی اس لیے آئے تاکہ آپ کو ڈرائیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ بشارت دے کے، یعنی آپ بشارت دیں اور آپ انہیں ڈرائیں. اچھا سب سے پہلے بشیر کا لفظ ہے، ڈرانے کا لفظ بعد میں ہے. بشیر کا لفظ انہیں نماز پڑھیے یہ ملے گا، روزہ رکھیے یہ ملے گا، مجلس میں آئیے یہ ملے گا، ماتم کریے یہ ملے گا. بعض لوگ تو آنے لگے منبر پہ مجلس کا کوئی فائدہ نہیں، ماتم کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نہیں، ہر چیز کا فائدہ ہے. تم خدا کے نمائندے ہو، خدا نہیں ہو. اجر دینے والا وہ پروردگار ہے. تو مجلس اور ماتم ہی کیوں مخصوص ہے؟ اگر مکاری کے ساتھ نماز ہو تو نماز بھی نہیں ہے، غداری کے ساتھ سجدہ ہو تو سجدہ بھی نہیں ہے، غصبی مال سے حج ہو تو حج بھی نہیں ہے. تو مجلس ہی تھوڑا ہی ہے. یعنی اگر آپ کے اندر نمازیں پڑھنے کے بعد سدھار نہ آئے تو نماز نہیں ہے، مجلس کے بعد چینج نہ آئے تو مجلس نہیں ہے. تو یہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ کا یہ ایک ہی چیز مخصوص، پورا دین اسلام اس کی کے اندر ہے. اگر آپ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز آپ کو بری چیزوں سے روکتی ہے،
ہم نے دیکھا جتنا بڑا نمازی اتنا ہی بڑا پاجی، بڑا نمازی مگر دھوکے باز، بڑا سجدہ گزار مگر مکار، تو پھر یہ نماز قبول ہے؟ تو جو مسئلہ نماز کا ہے وہی مسئلہ مجلس کا ہے۔ اگر مجلس میں آنے کے بعد بھی غدار ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کی مجلس قبول، یا مجلس نے اسے کوئی قبول کا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس نے مجلس سے کچھ لیا نہیں ہے، اللہ تو دینے کو تیار تھا مگر اس نے کچھ لیا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے بشیر اور نذیر۔ اسی لیے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے لاڈلے، اگر تیرے پاس جنوں، غور سے سنیے گا ایک ایک آدمی، اگر تیرے پاس جنوں انس کے برابر اعمال ہو جائیں، یعنی تیری نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں، اعمال تیرے بہت زیادہ ہو جائیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مجلس، ماتم، یہ وہ سب تو نے نیک کام کر لیے، تو بھی اپنے کو عذاب خدا سے محفوظ نہ سمجھنا۔ اب پھر دوسرا جملہ، اور اگر تیرے گناہ ثقلین کے برابر ہو جائیں تو بھی اپنے کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرنا۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اعمال کرنے کے بعد غرور نہ کرنا، گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ کوئی غفار ہے جو بخشنے کے لیے تیار ہے، مگر تو اس کی طرف بڑھے تو صحیح، اپنے معبود کی طرف آ تو صحیح، غرور نہیں کرنا۔ جناب موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا کہ ایک نابینا آدمی اور اس کو کچھ پرندے انار کے دانے کھلا رہے ہیں، پرندے انار کے دانے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اب کتنا عظیم آدمی ہوگا۔ اب اس جناب موسیٰ گزر رہے ہیں، نابینا ہے، نے کہا کون؟ کہا موسیٰ۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوہ طور پر۔ اب اسے گھمنڈ ہوا تھوڑا سا اپنے اعمال کی وجہ سے، کہنے لگا موسیٰ ذرا یہ پوچھ کے آنا جنت میں میرا پڑوسی کون ہے؟ جناب موسیٰ گئے، پروردگار تیرا ایک نیک بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے؟ جناب موسیٰ سے کہا اللہ نے پہلی تو بات یہ ہے پڑوسی اسی وقت ہوگا جب یہ خود جنت میں جائے گا، یہ تو خود جانے والا نہیں ہے۔ اور جناب موسیٰ آ گئے، کہا بھائی تم تو یہ سوال کر رہے ہو میرا پڑوسی کون ہو، پہلے تو تمہارا ہی کمرہ معین نہیں ہے وہاں، تمہیں ہی کچھ ملنے والا نہیں۔ میں نے کہا اب دیکھیے یہ ہے انسان کی ہدایت، شیطان نے بہکا لیا تھا اعمال کی وجہ سے، فوراً کہنے لگا کہ واقعاً کچھ نہ کچھ مجھ ہی سے ہوا ہے، ورنہ میرا خدا ایسا نہیں ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا اپنی زندگی پہ نظر ڈالو، کیا ہوا؟ کہا میری زندگی پہ نظر یہ ڈال رہا ہوں، ایک گناہ ہوا ہے، میں ایک ایسی قوم میں رہتا تھا جو قوم گناہگار تھی، تو اس گناہگار قوم میں عبادت گزار تھا، میں وہاں سے نکل آیا یہ سوچ کے کہیں ان کی وجہ سے میرے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے کہا یہی تو سب سے بڑی خطا کی، خود جنت میں جانا کمال نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کر کے دوسروں کو جنت میں لے جانا کمال ہے۔ اب تم تو خود بچ کے آ گئے، تمہیں دوسروں کی فکر نہ رہی۔ دیکھیے اسی لیے کہا جاتا ہے اگر بتانے والا نہیں ہوگا تو اصلاح ہوگی کیسے؟ مولا ہمارے اور آپ کے بڑے عظیم امام جن کی یہ مجالس ہوتی ہیں، امام حسین علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں قیمتی جملہ ہے دلوں پہ لکھ لیجئے، امام فرماتے ہیں برائی سے پرہیز کرو برے سے نہیں۔ سوچتے رہیے گا کتنا گہرا جملہ ہے، برائی سے پرہیز کرو برے سے نہیں، اگر برے سے پرہیز کرو گے تو یہ اچھا کبھی نہیں بنے گا۔ جب آپ برے کے پاس آتے جاتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی آپ کے وجود کے ذریعے اس کی ہدایت ہو جائے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، اللہ نے جاہلوں سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ تم علماء کے پاس جاؤ، علماء سے یہ وعدہ لیا تم جاہلوں کے پاس جاؤ تاکہ دین کی ہدایت ہو سکے۔ بعض علماء کہتے ہیں کنواں پانی کے پاس جاتا ہے، یعنی کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے یا پیاسا کنویں کے، یہ مثال یہاں الٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے علماء کی ذمہ داری ہے،
اور اگر یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، قومیں نبیوں کے پاس نہیں گئی ہیں، نبی قوموں کے بیچ میں آیا ہے۔ صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ تو ہمیں غرور نہیں ہونا چاہیے ہم عالم ہیں، ہمارے پاس جب آئے گا کوئی تبھی ہم بتائیں گے، نہیں، آپ کو ہدایت کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے۔ ورنہ علی، یہ جو اصحاب امام حسین کے واقعات ہیں، کیا ضرورت ہے زہیر کو بلانے کے لیے اکبر کو بھیجنے کی؟ پڑھیے ہسٹری، بھائی زہیر بہکا ہوا ہے، کہتے ہیں اکبر تم جاؤ سمجھانے کے لیے، مولا وہ پیاسا ہے، آپ کنواں ہیں، اسے آپ کی طرف آنا چاہیے۔ کہا نہیں، ہادی کی ذمہ داری ہے کسی کو جہنم میں نہ جانے دینا، میں تو سب کو جنت میں لے جانے کے لیے تیار ہوں، یہ تو ان کی خباثت ہے کہ یہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے، تو اب اصول کیا طے ہوا کہ نہ اتنا ڈرائیے کہ یہ رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اسی لیے چھٹے امام نے ارج اللہ رجاءً لا یجئرک علی معاصیہ، اللہ سے اتنی امید بھی نہ رکھنا کہ تجھے گناہوں پہ جرأت ہو جائے، نہیں، بات سمجھ رہے؟ اور اتنا بھی نہ ڈرنا کہ رحمت سے مایوس ہو جائے، نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے کہا بیلنس رکھنا ہے، اسی لیے کہا یبشر المومنین الذین، ان کو بشارت دو جو مومنین ہیں، کیوں؟ تاکہ رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ بس عزیزو، تاکہ آپ کی میں زیادہ وقت نہ لوں، تو یہ قرآن مجید کی ایک صفت ہے، نبی کی بھی یہی صفت ہے، اور امام کی بھی یہی صفت ہے۔ مثلا ایک مجرم جس سے بڑا گناہ ہو جائے، کیا اس کو پروردگار معاف کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کربلا نے دیا، اگر خدا کو پہچاننا ہے تو حسین کو پہچانو۔ پہلے دیکھو حر کتنا بڑا مجرم ہے، اس سے بڑا کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ ہماری نظر میں سب سے بڑا گناہگار ہے، لیکن معاف کتنی جلدی کر دیا گیا، کتنی جلدی، سیکنڈ بھی نہیں لگی معاف ہونے میں۔ پہلے تو آیا وہاں، اور آنے کے بعد کہا کہ کل جنگ ہوگی، پسرے صاحب سے کہا کل جنگ ہوگی، کہا ہوگی، کہا پھر ہم جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا حر اگر آنا ہی تھا تو چپکے سے آ جاتے، یہ پسرے صاحب سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا نہیں، جس کے ذہن میں حسین بس جائے وہ دشمن سے بھی خیانت نہیں کرتا۔ کیا کر کے جا رہا ہوں، آگاہ کر کے گیا۔ اب آپ یہ بتائیے، اگر ایک گناہگار آ رہا ہو، لڑائی ہو گئی دو آدمیوں میں، ہمارا معاشرہ دیکھیے کتنا دور چلا گیا دین سے، جب دو آدمیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو یہ بیچارے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، لڑائی ہوئی بھائی، وہ آج ان کی خوب بجی۔ جب وہ مل لیتے ہیں تو کونیاں چلانے لگتے ہیں، ارے ان کے بھی کوئی حیا ہے، بے دین بالکل ہے، ارے بھائی اگر اتنی جلدی ملنا تھا تو لڑے کیوں تھے؟ تو آپ کہیں سے خوش ہیں؟ آپ لڑائی سے خوش ہیں اور صلح سے خوش؟ اور اگر بیچارہ آ بھی جائے کوئی گناہگار معافی مانگنے کے لیے تو پہلے تو کونیاں چلانے لگتے ہیں، وہ ساتھی وہ آ گئے، اور پھر جس سے معافی مانگنے آیا ہے وہ بھی سناتا ہے خوب، پہلے سنا دے۔ عزیزو یہی مسئلہ حر نے طے کیا۔ اب جملہ توجہ چاہتا ہوں ایک ایک آدمی سے، اور قیمتی جملہ، حر کو حسین کے پاس جانے میں دیر لگی مگر حسین کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگی۔ حر کو جھکنے میں دیر لگی، امام کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگی۔ نہ حبیب نے کچھ کہا، نہ زہیر نے کچھ کہا، نہ کونیاں چلائی کسی نے، نہ جملہ مارا، اس لیے کہ اگر جملے مار کے معاف کیا تو کیا معاف کیا؟ ادھر آیا قدموں میں گرا، جیسے قدموں میں گرا حسین نے اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا ہے۔ کیوں مولا اتنی جلدی کیوں معاف کیا؟ کہا میرے بابا نے ایک دعا میں کہا یا سری الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، مگر بندہ کیسے سمجھے گا
کہ وہ خدا مجرموں سے جلدی کیسے راضی ہوتا ہے، تو آؤ مجھے دیکھ لو، جس کا بندہ اتنی جلدی راضی ہو جائے اس کا خدا کتنی جلدی راضی ہو جائے۔ تو بتائیے مجھے انصاف سے، کتنی جلدی معاف کیا حسین ابن علی نے؟ اس کو جھکنے میں دیر لگی، حسین کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگی۔ کتنا بڑا مجرم ہے اور کتنی جلدی معاف کر دیا۔ اچھا، اسی میں حرملہ بھی ہے، اسی لشکر میں حر بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کے بعد نادم ہو جائے اسے حر کہتے ہیں، جو گناہ کے بعد اکڑ جائے اسے حرملہ کہتے ہیں۔ نہیں، ہمیں حرملہ نہیں بننا ہے۔ اگر ہم سے ہو گیا ہے کوئی گناہ، اے پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، بس عزیزو تو دونوں چیزیں ساتھ رکھنی ہے۔ کیا کیا رکھنا ہے ساتھ میں؟ ڈرانا بھی ہے اور بشارت بھی دینی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں تو پھر انشاءاللہ انسان کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیے، حسین ابن علی نے دونوں کام کیے یا نہیں کیے؟ اپنے اصحاب کو حسین نے ڈرایا بھی اور اپنے اصحاب کو حسین نے بشارت بھی دی۔ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ کیسے؟ ایک اعلان کیا حسین ابن علی نے، غور سے سنیے گا اس بات کو۔ حسین ابن علی نے ایک اعلان کیا 9 محرم میں، جس انسان کی گردن پر قرضہ موجود ہو وہ میرے ساتھ شہید نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا الشہادۃ تکفر کل شیء الا الدین، شہادت ہر چیز کا کفارہ ہے مگر قرض کا کفارہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی سے کچھ قرض لیا ہے تو یہ خدا بھی معاف نہیں کر سکتا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میرے کسی صحابی پہ کسی کا قرض ہو تو مجھے بتا دو۔ مولا کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ کہا میں فرزند زہرا ہوں، میں ادا کر دوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں جب میرا صحابی جنت میں جائے تو کامل ہو کے جائے، اس میں کوئی عیب نہ رہ جائے۔ نہیں عزیزو، بڑی قیمتی بات ہے یہ، اس میں غور کیجئے۔ کیا؟ میرا کوئی بھی صحابی جب جنت میں جائے تو وہ ناقص نہ جائے، کامل۔ جناب مسلم، کچھ قرض لیا ہے جناب مسلم نے، لیکن جب ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کو قتل کر دیا جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قتل ہونے سے پہلے کچھ باتیں ہیں۔ پسر سعد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا یہ میری تلوار ہے، یہ میری زرہ ہے، اسے بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا شہادت ہر چیز، ہر گناہ کو شہادت ختم کر دیتی ہے مگر قرض کو نہیں۔ اسی لیے روایت میں جب کوئی انسان مر جائے تو مرنے کے بعد انار سیب فاتحہ کے لیے بعد میں منگانا، پہلے یہ اعلان کرنا اگر اس مرنے والے پر کسی کا قرض ہو تو وہ ہم سے آ کے مطالبہ کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرض معاف ہونے والا۔ تو حسین ابن علی نے ڈرایا یا نہیں ڈرایا؟ یہاں ڈرایا۔ بشارت کیا دی؟ حبیب ادھر آؤ، حبیب آئے، جنت میں یہ تمہارا گھر ہے، زہیر جنت میں یہ تمہارا گھر ہے، سب کو بشارت دے رہے ہیں یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہ تمہارا گھر ہے۔ اچھا یہ بتائیے بشارت کون دے رہا ہے؟ اب یہاں میں بہت کڑوی بات کہنا چاہتا ہوں لیکن دلیل کے ساتھ ہے، انشاءاللہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ دلیل ہے، اور ایسے کہیں گے بھی تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ دلیل ایسی لے کے آیا ہوں میں جس سے پریشان ہو آدمی تھوڑی دیر کے لیے۔ کیا امام نے کیا کہا؟ جنت تمہارے لیے، حبیب یہ تمہاری ہے، زہیر یہ تمہاری ہے۔ اس سے پہلے ایک مقدمہ سن لیجئے 2 منٹ کا۔ انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ 3 طریقے کی ہوتی ہے، 3 طریقے کی عبادت ہے، اور یہ قول ہے چھٹے امام کا بھی، یہ قول ہے رسول اسلام کا بھی، یہ قول ہے امام حسین علیہ السلام کا بھی۔
یہ قول سن لیجئے، بڑا قیمتی قول ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ قوم عبدوا اللہ خوفا، ایک قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت خوف میں کرتی ہے۔ خوف یعنی عذاب سے ڈر کے، کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، کہیں وحشت قبر نہ ہو جائے، کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ تو ایک عبادت کیا ہے؟ خوف میں، خوف میں عبادت کر رہا ہے آدمی۔ امام فرماتے ہیں فتیل کا عبادت التجار، جو خوف میں اور شوق میں، یعنی بالکل آسان کرتا ہوں، ایک عبادت ہے شوق میں، ایک عبادت ہے خوف میں۔ ایک قوم وہ ہے جو عبادت کرتی ہے خوف میں، فتیل کا عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ کون سی عبادت؟ جو خوف میں کی جائے۔ غلام کیا کرتا ہے؟ او آقا یہ ہو جائے گا، یہ کر لو، آقا ناراض ہو جائے گا، ہیں ارباب یہ کر دے گا، ارباب وہ کر دے گا، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں، تو ڈر ڈر میں کر رہا ہے نہیں ساری۔ تو جو ڈر میں کرتا ہے یہ عبادت غلاموں کی ہے۔ ایک عبادت ہے جو شوق میں کرتا ہے، طمعن، لالچ میں کرتا ہے۔ لالچ میں کیسی عبادت ہے؟ نماز پڑھوں گا جنت ملے گی، روزہ رکھوں گا حور ملے گی، صلوات پڑھوں گا کئی حوریں ملیں گی، کوثر ملے گا، سلسبیل ملے گی، یہ عبادت کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں فتیل کا عبادت التجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ مگر اس سے آپ نتیجہ یہ نہ نکالیے گا دونوں عبادتیں غلط ہیں، نہیں، عبادتیں دونوں صحیح ہیں۔ جو آدمی خوف میں کرے وہ بھی عبادت صحیح ہے، اور جو عبادت لالچ میں کرے وہ بھی عبادت صحیح ہے، اس لیے کہ لالچ کسی اور نے نہیں دیا، لالچ خود خدا نے دیا ہے۔ قرآن میں ہی تو کہا نماز پڑھو گے یہ ملے گا، روزہ رکھو گے یہ ملے گا، نبی نے بتایا ہم نے مانا۔ تو لالچ کی عبادت ایسا نہیں کہ قبول نہیں ہے، قبول ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، جو ایمان لائے عمل صالح کے لیے ان کے جنت کے باغات ہیں۔ یا جیسے اسی آیت میں ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، جو مومنین اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اجر حسن ہے۔ تو یہ لالچ نہیں تو کیا ہے؟ تو جو لالچ میں عبادت ہو وہ ایسا نہیں، قبول ہے۔ جو خوف میں عبادت ہو وہ بھی قبول ہے، لیکن درجے ہیں عبادت کے۔ قبول ہے چونکہ قرآن نے خود لالچ دیا، مولا نے خود لالچ دیا، اللہ نے خود لالچ دیا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں امام لیکن ایک عبادت وہ ہے نہ خوف میں ہے اور نہ لالچ میں ہے، فَتِلْكَ عبادت الاحرار، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ اب یہ کس نے کی ہے؟ اب میرے مولا کا قول ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں مَا عَبَدْتُكَ شَوْقًا إِلَىٰ جَنَّتِكَ وَلَا خَوْفًا مِن نَارِكَ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ، اے میرے پروردگار میں نے تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، بلکہ مجھ علی نے تیرے سامنے اپنا سر اس لیے جھکایا کہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا۔ بس مولا علی نے کیا کہا؟ ہاں اب آئیے رک جائیے، حضرت علی کی عبادت نہ شوق میں ہے نہ خوف میں، بلکہ تجھے میں نے لائق، اسی لیے نہج البلاغہ میں کسی نے پوچھ لیا علی کہ آپ نے اپنے خدا کو دیکھا؟ تو میرا مولا کہتا ہے میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ اور وہ کہتا ہے علی تم تو کہتے ہو جسم نہیں ہے، کہا جملہ مکمل ہونے دے، میں ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جس کو دیکھا نہ ہو، مگر اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، اسے دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا۔ اب سنیے یہاں تو حضرت علی کی عبادت نہ شوق میں ہے نہ خوف میں ہے۔ ہو سکتا ہے اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھا ہے وہ یہ کہے کہ جی ایسی عبادت تو صرف معصوم کر سکتا ہے، بس ہمیں بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا ایسا، یا شوق میں ہے یا خوف میں ہے، یا لالچ میں ہے یا خوف میں۔ ہم مجلس میں کیوں آئے؟ ثواب ملے گا، ہوتا نہیں ہوتا، جنت ملے گی، چونکہ مجلس سے ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے آدمی، ثواب ہے جنت۔ تو ہر ایک کی عبادت یا خوف میں ہے یا
لالچ میں ہے. ایسی عبادت صرف معصوم کی ہے. لیکن میں آپ کو تاریخ میں ایسے بندے دکھاتا ہوں جو معصوم نہیں ہیں مگر ان کی عبادت نہ خوف میں ہے نہ لالچ میں ہے. اب آپ کہیں گے اب اسی کی طرف آ جائیے. حسین ابن علی نے کہا حبیب یہ تمہاری جنت ہے، زہیر یہ تمہارا مقام ہے، ہلال یہ تمہارا مقام ہے. کس نے جنت کی بشارت دی؟ امام حسین علیہ السلام نے. مولوی نے؟ اچھا تمہیں جنت کی بشارت کون دیتا ہے؟ ذاکر اور مولوی. اب یہ بتائیے وہ بشارت بڑی ہے یا یہ بشارت بڑی ہے؟ وہاں مالک جنت بشارت دے رہا، سردار جنت بشارت دے رہا. یہاں پہ ایک ذاکر بشارت دے رہا ماتم کر لو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے یہ بھی دین کا آدمی نہیں ہے، غلط جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا ہے. لیکن دین الہی سے کھیلنا عالم کی شان نہیں ہے. جنت تمہارے باپ کی نہیں ہے جو اتنی ہلکی ہے کہ جلدی سے نہیں بھائی یہ کر لیجئے اور کچھ نہ کیجئے. کیوں نہ کیجئے کچھ؟ جو مجلس میں آئے گا اسے ہی سب کچھ کرنا ہے. سب کچھ ہمیں ہی کرنا ہے چونکہ ہم حسین والے ہیں اور ہم علی والے ہیں. اتنی آسان نہیں ہے یہ. تو کس نے دی؟ اب نماز کی ضرورت نہیں ہے. کبھی مقابلہ ہو رہا ہے نماز بہتر ہے، حسین بہتر ہے، عزاداری بہتر ہے. پہلی تو بات یہ ہے یہ ٹکرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لے کہ باطل حق سے ٹکراتا ہے، حق باطل سے ٹکراتا ہے، حق حق سے کبھی نہیں ٹکراتا. آپ نے دیکھا فرعون ٹکرائے موسیٰ سے سمجھ میں آتا ہے، نمرود ٹکرائے ابراہیم سے سمجھ میں آتا ہے، ابو جہل ٹکرائے نبی سے سمجھ میں آتا ہے، آدم سے ابلیس ٹکرائے سمجھ میں آتا ہے. لیکن حق سے حق ٹکرائے. اب میں ایک قیمتی بات کہتا ہوں، زیادہ میں نہیں، جو گروپ بنے چلے آ رہے ہیں ہمارے سیوں کے اندر، نماز سے کچھ نہیں ہوتا، خالی ماتم کر لیجئے، یہ کر لیجئے. میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، کسی کے بہکائے میں انشاءاللہ نہیں آئیں گے. اگر سجدے سے بہتر دنیا میں کوئی چیز ہوتی تو حسین اور علی اس چیز میں سر کٹاتے، سجدے میں سر نہ کٹاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس عبادت سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، چلیے اگر نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ اس کا مطلب ہے امام حسین کا سر ایسی عبادت میں کٹا جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو کہاں بہکا رہے ہیں آپ کو؟ حسین کے نام پہ حسینی کے دین سے ہٹانا یہ شیطنت ہے. اسے دین نہ سمجھیے، ہوشیار رہیے آپ اس مسئلے میں کہ یہ نہیں. سجدہ سب سے قیمتی چیز ہے، اسی لیے اللہ نے حسین ابن علی کو اس جگہ سے بلایا جو جگہ سب سے بہتر تھی یا نہیں. تو اس سے بڑی دلیل کوئی امام ہے جو بے نمازی ہو؟ چلیے کوئی امام ملا آپ کو جو بے نمازی ہو؟ مولوی بے نمازی ہیں مگر امام بے نمازی نہیں ہے. بھائی یہیں سے فیصلہ کر لیجئے، اگر آپ مولوی کے غلام ہیں تو اس کی مانیے، مولا کے غلام ہیں تو ان کی مانیے. ہم غدیر کے غلام ہیں، ہم غدیری غلام ہیں. ہمیں یہ باتیں الٹی سیدھی نہیں کرنی چاہیے. اب میں بتاؤں، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ آنسو، خدا مجھے ساری روایات یاد ہیں، ایک آنسو اگر جہنم پہ ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. باقاعدہ 5ویں امام کی حدیث ہے. مگر مسئلہ کیا ہے کہ امام حسین نے جنت کی بشارت دی یا نہیں دی؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے اور اس کا جواب دیجئے مجھے. جب مالک جنت نے اصحاب حسین کو جنت کی بشارت دے دی تو پھر رات میں عبادت کیوں؟ یہ دیکھیے اتنا بڑا مسئلہ میں حل کر رہا ہوں آج. بھائی ہمیں تو مولوی نے بشارت دی کہ اب مجلس کر لی، ماتم کر لیا، یہ کر لیا، اب آپ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. تو جسے حسین نے بشارت دی ہو، راوی کہتا ہے جب میں لشکر سے گزرا تو ایسا لگا جیسے شہد کے مکھیوں کی بھن بھناٹ کی آواز آ رہی ہو. حبیب کہتے ہیں دل بھر کے عبادت کر لو،
زہیر کہتے ہیں دل بھر کے عبادت کر لو، ہلال کہتے ہیں دل بھر کے عبادت کر لو۔ اے ہلال و زہیر و حبیب، اے شبیب، جب تمہیں حسین نے جنت کی بشارت دے دی تو اب نماز پڑھ کے کیا کرو گے؟ جنت تو تمہیں مل گئی ہے۔ کہا یہی تو بتانے کے لیے کر رہے ہیں، نہ جنت کے شوق میں کر رہے ہیں، نہ جہنم کے خوف میں کر رہے ہیں، حسین کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے معصوم ہی نہیں بلکہ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو اس منزل پہ لا کے رکھا تھا کہ ان کی عبادت نہ شوق میں ہے اور نہ ان کی عبادت خوف میں ہے۔ خوف بھی نہیں ہے چونکہ حسین کے ساتھ ہیں تو پھر کیا خوف ہے؟ شوق بھی نہیں ہے چونکہ جنت کی بشارت دے دی تو پھر عبادت کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، جنت کے لیے عبادت نہیں ہے، حسین کی رضا کے لیے ہے، ان کی اطاعت کے لیے ہے، معبود کے حکم کے لیے۔ اب بتائیے اتنے کامل ہیں تو اصحاب حسین کو حسین نے ڈرایا بھی کہ تم پر کسی کا قرض نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہو کے بھی اگر کسی کی گردن پہ قرض ہو، اگر وہ نہ بچ سکے تو پھر اگر ہم کسی کا لے کے مر جائیں تو ہمیں نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ حج، زکوٰۃ، نہ کوئی مجلس بچانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے کا حق ہے، حق چھیننا نہیں ہے حق۔ اسی لیے مرنے کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ اس کا قرض ادا کرو، ورنہ روایت ہے کہ شہید کے خون کا جب پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ روایت میں موجود ہے۔ اور جو آپ کو شہادت کا درجہ دے سکتا ہے اسے سورہ کہف کہتے ہیں، لم یمت الا شہیدن، نہیں مرے گا جب تک کہ اسے شہادت نصیب نہیں ہوگی۔ تو سورہ کہف بڑا عظیم سورہ ہے جس میں پیغام یہ ملا کہ بشارت بھی دو اور ڈراؤ بھی، نہ رحمت خدا سے مایوس ہو اور نہ خوف خدا دل سے نکلنا چاہیے۔ اسی لیے مولا کہتا ہے یا سریع الرضا، یہ جلدی راضی ہونے والے ہیں۔ سب سے جلدی کون راضی ہوتا ہے دنیا میں؟ تمہاری ماں، بیٹے سے سب سے جلدی راضی ہوتی ہے ماں، لیکن جو ماں سے بھی جلدی راضی ہو جائے اسے خدا کہتے ہیں۔ معبود انتظار کرتا ہے، روایت میں موجود ہے اگر کوئی گناہگار ہو اور عذاب کے لیے بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں میرا بندہ ہو سکتا ہے معافی مانگ لے۔ امام نے فرمایا اگر 1 سال پہلے سارے گناہوں کی معافی مانگ لے تو معاف ہو جائے گا۔ رسول نے کہا 1 سال پہلے، کہا جبرائیل 1 سال تو بہت زیادہ ہے، کہا 6 مہینے پہلے مانگ لے معاف ہو جائے گا۔ پھر نبی کہتے ہیں جبرائیل 6 مہینے بھی زیادہ ہیں، کہا 1 مہینہ پہلے معافی مانگ لے تو بھی معاف ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، کہا اگر مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے بھی معافی مانگ لے تو معاف ہو جائے گا۔ تو اس کا اب یہ نہیں کہ آپ یہیں سے اس کا اندازہ لگائیں کہ ابھی تو میں زندہ ہی رہوں گا۔ اسی لیے امام نے فرمایا سب سے عجیب و غریب آدمی وہ ہے جو کل کے دن کو اپنی عمر کا حصہ سمجھے۔ نہیں، یہ کل کا دن آپ کی عمر کا حصہ نہیں، کیا پتہ آپ رہیں، کیا پتہ آپ نہ رہیں۔ بس عزیز، تو باقی موضوع انشاءاللہ کل آگے بڑھے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو باسن شدیدن، عذاب خدا سے، اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بشارت دے جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اجر عظیم ہے، اجر حسن ہے۔ عزیزوں، یہی مسئلہ ہے کہ یہ ایام بڑے غم، بڑے المناک، بڑے مصیبتناک ایام ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ تو جا کے اپنے بستروں پہ سو جاتے ہیں، لیکن نبی کی بیٹیاں ان دنوں میں کافی پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے نبی کی بیٹیوں، پوری رات جاگ کے گزرتی ہے، بھوکے پیاسے۔ عزیزو، آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ روایت پڑھوں جو
علامہ قزوینی نے زینب کبریٰ من المہد الی اللحد میں پڑھی، ایک جملہ انہوں نے لکھا، بس وہ روایت کا جملہ سن لیجئے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں شام غریبہ میں جس بی بی کو سب سے زیادہ مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں۔ اب اگر میں عربی کا جملہ پڑھ دوں تو قیامت آ جائے۔ سب سے زیادہ جس بی بی کو مارا گیا شام غریبہ میں اس کو زینب کہتے ہیں۔ بس مصائب ہو گیا، جملہ سن لیجئے، کہتے ہیں قد اسودہ متنہا من الضرب، زینب کے سر کی کھال نیزے لگنے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھی۔ اور پھر لکھتے ہیں کیوں زینب کو مارا گیا؟ اس لیے کہ زینب سردار ہے، جب ام رباب کی طرف بڑھے تو ام رباب نے زینب کو پکارا، جب سکینہ کی طرف بڑھے تو سکینہ نے زینب کو پکارا، جب ام کلثوم کو مارنا چاہا تو زینب سکینہ اور ام کلثوم کی طرف گئی۔ ارے نیزے لگتے رہے اور علی کی بیٹی، یہ ہے شام غریبہ۔ سب سے زیادہ پریشان ہے زینب۔ اسی لیے جب امام سے کہا گیا مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہا شام غریبہ کی مصیبت تھی۔ کہا یہ تو بتائیے بیویاں کیسے جا رہی تھیں؟ تو امام کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، تسبیح کا دانہ ٹوٹا، جیسے ہی دھاگا ٹوٹا ایک دانہ ادھر گیا ایک دانہ ادھر گیا۔ کہا جب خیموں میں آگ لگی کوئی بی بی ادھر گئی، کوئی بی بی ادھر گئی۔ خولی کو مختار کے دربار میں بلایا گیا اور کہا خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا؟ وہ کہتا مختار بے ہوش ہو جائے گا۔ کہا نہیں بتا تو نے کون سا ظلم کیا؟ کہتا ہے مختار جب پسر سعد نے کہا خیموں میں آگ لگا دی جائے تو پورے لوگ گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، آل محمد کا غضب کو لوٹ لیا گیا۔ جب لوٹ لیا گیا تو میرے دل میں آیا مجھے بھی جانا چاہیے تاکہ مجھے بھی کچھ ملے۔ کہتے ہیں جب میں گیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا مختار مگر ایک بچی تھی جس کے کانوں میں گوشوارے موجود تھے۔ اس بچی پر سپاہیوں کو رحم آ گیا، کسی نے اس کے گوشوارے نہیں چھینے۔ کہتے ہیں لیکن جب میں قریب گیا تو ننھی سی بچی کا چہرہ میرے آج بھی یاد ہے۔ اس نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تیرے گوشوارے چاہیے۔ جیسے ہی میں نے کہا گوشوارے، کہا اچھا میں ابھی تجھے اتار کے دیتی ہوں، تھوڑی دیر رک جا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، بندے کو اتارنا شروع کیا۔ ارے ننھے ننھے ہاتھوں سے جب بندے نہ اترے، خولی کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، سکینہ کے کانوں کو چیرا۔ بچی نے رو کے کہا چچا ابا، اے چچا ارے میری مدد کرو، میرے کان زخمی ہے۔ انشاءاللہ باقی بچی روایت کل۔ بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبا فی هذه الساعة وفي كل
ولیا وحافظا وقائدا وناس ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا۔ ماتم حسین۔